السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام کامران امین ہے اور آج میں یہاں اپنے میرے انتہائی محترم استاد بھی رہے ممتاز الرحمان صاحب کے پاس تشریف لایا تھا۔ ان کو میں اپنی طرف سے چیئرمین آل جموں و کشمیر مسلم لیگ منتخب ہونے پہ بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے بڑے لمبے عرصے تک وابستہ رہے اور ماشاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد، اور اب انشاءاللہ سیاست میں آئے تو امید یہی ہم کرتے ہیں کہ یہ عوام کی خدمت اور رہنمائی کا سفر جاری رکھیں گے اس شعبے میں آخر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، یہ ہمارے اس آزاد کشمیر کا فخر ہے ڈاکٹر کامران، یہ مایہ ناز سائنسدان ہیں، چائنا میں ہوتے ہیں اور ان کی ایجادات بھی ہیں، اور یہ ہمارے لیے یعنی یہ باعث فخر ہیں، اس آزاد کشمیر کا فخر ہے یہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں مبارکباد دینے تشریف لائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی اہم بات کوئی بتا دیں لوگوں کو، کوئی خاص بات بتانا چاہیں گے، کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت ہی یقین کریں کہ بنیادی بات ہے، اچھا شاید اس طرح سے کہ آپ اس کو بہت خاص نہ سمجھیں، اچھا لیکن اگر ہم مذہبی حوالے سے بھی دیکھیں تو ہمارے مذہب اسلام میں صفائی کو بڑی یعنی اتنی زیادہ فوقیت حاصل ہے اور اتنی اہمیت کے حوالے سے کہ یہ نصف ایمان کے درجے میں رکھی جاتی ہے اس کی۔ لیکن اس کے برعکس آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں، یہ بازار میں نکل رہے ہیں، ابھی جیسے میں بازار سے ہو کے آ رہا ہوں تو جگہ جگہ آپ کو کوڑے کے ڈھیر نظر آئیں گے، شاپنگ بیگ پڑے ہوئے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے شاپنگ بیگ کوئی بھی چیز وہ کھا لی اور شاپر وہاں پھینک دیا تو وہاں پڑا رہا ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس علاقے کی خوبصورتی متاثر کرے، ہمیں دیکھ لیا کہ یار وہ گند پہ آنا کتنا برا لگنا ہے، ہمیں پیڑا لگنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو وہ شاپنگ بیگ پھینک دیا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ شاپنگ بیگ وہاں سے پانی میں داخل ہو جائے گا، کوئی بارش ہوگی پانی آئے گا اس کو نالے میں چلا جائے گا، نالے میں چلا گیا تو وہ پانی سے اس کے ریزہ قطرے قطرے ہونے کا عمل جاری رہے گا، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے مائکرو پلاسٹک بنیں گے، وہ پھر مچھلیاں اس کو جب سانس لینے میں نکلیں گی تو ان کے جسم میں چلا جائے گا، اس کے بعد وہ مچھلی آپ پکڑ کے کھائیں گے تو واپس مڑی اور اس نے پیٹا چاہیے سی، اور پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ یہ ایک ایسی خوفناک قسم کی چیز ہے جس کے تباہ ہونے کے لیے آپ شاپنگ بیگ وہاں پھینکیں گے تو تقریباً 100 سے 500 سال تک کا ٹائم لگتا ہے اس کو ختم ہونے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاپنگ بیگ آپ نے ایسے گندا وہ معاشرے میں پھینک دیا اور اس کو پراپر طریقے سے آپ نے ڈسپوز نہیں کیا تو 300 سال تک وہ تسیں آستا صدقہ جاریہ بنی تے زہر پورے معاشرے 500 سال تک وہ تسیں پورے معاشرے زہر پھیلانے ویسی دعا نصیبت ہے کہ تسیں وہ شاپنگ بیگ چلو مالا ہی نہیں گیا، لیکن وہ کوئی کئی زمین میں جذب ہو گیا اور دفن ہو گیا اندر، تو زمین کے اندر بھی اس کا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہ مائکرو پلاسٹک اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنتے رہیں گے توڑ پھوڑ کے عمل سے، اور وہ بھی 500 سال تک آپ کی زمین کی زرخیزی متاثر کرے گا۔ وہ پھر مائکرو پلاسٹک پودوں کو پانی جذب کرنے میں، نمکیات جذب کرنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اور اس میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، تو آپ کی فصلیں نہیں ہوں گی، زمین کی زرخیزی ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہر طرح نہ کہ اگر تس کم از کم یہ بہت بنیادی سی چیز ہے جو شاپنگ بیگ ہم روزانہ گھروں میں لے کے جاتے ہیں، تو انہیں کہ تس اگر اسی طرح رستے پھینکی چھڑا تو مالا پھینکی چھڑا تو ان کا پراپر طریقے سے ڈسپوز نہیں کرتے، تو تو صرف اتنی گل سوچا کہ تس مری لیا ہڈیاں بھی گلی لیا، لیکن یہ شاپنگ بیگ نہیں کرنے لیا اور یہ معاشرے زہر پھیلانا رہسی اور اپنی تباہی، تو یہ کس طرح نہ عجیب قسم نہ زہر تو چھوڑی دے گا۔ تو اتنی یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں لوگوں کہ آپ ایک تو یہ کہ یہ معاشرے کی ہماری جو خوبصورتی ہے، ہمارے علاقے کا حسن ہے، اس کو برباد کریں، اس نے قریب ایسے اقدامات کرا، صفائی میں خیال رکھا، اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز کرے، اور پھر یہ کہ ماحول کو تباہی سے بچائیں، ورنہ ہمیں بڑی سنگین قسم کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت زبردست بات آپ نے کی ہے، اور انشاءاللہ یہ نشاندہی اچھا دیکھیں ہمارے ذہن میں کیسے نہیں آئی، تو آج کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی، انشاءاللہ جو بھی کرنا پڑا اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔